السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں ایک سچی اور خوفناک واقعہ جس کا عنوان ہے اوپر والا کمرہ۔ یہ واقعہ میرے ماموں کے ساتھ پیش آیا تھا۔ لیجئے انہی کی زبانی سنیے۔ میرا نام نوید خان ہے۔ یہ واقعہ تقریباً 20 سال پہلے میرے ساتھ پیش آیا تھا۔ میں اپنے آفس کے کام سے میرپور گیا تھا، وہاں میرے ماموں کا گھر ہے۔ میں بہت عرصے بعد ماموں کے گھر گیا تھا۔ بچپن میں ہم گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے جاتے تھے۔ اس وقت نانا نانی بھی حیات تھے۔ جب نانا نانی کا انتقال ہو گیا تو ماموں نے وہ گھر فروخت کر کے سب بہن بھائیوں کا حصہ دے دیا اور اپنے لیے دوسرا گھر لے لیا۔ میرا کام 1 ہفتے کا تھا، مجھے وہاں لوگوں کو ٹریننگ دینا تھی۔ امی نے مجھ سے کہا ماموں کے گھر ہی ٹھہرنا۔ امی نے فون پہ ماموں کو اطلاع دی کہ نوید کچھ دنوں کے لیے میرے میرپور خاص آفس کے کام سے آ رہا ہے، آپ کے گھر قیام کرے گا۔ ماموں بہت خوش ہوئے، بولے ضرور، یہ اس کا اپنا گھر ہے۔ میں ایڈریس لے کر سیدھا ماموں کے گھر پہنچا۔ سب خوش ہوئے مجھ سے مل کے۔ ممانی نے سیڑھیوں کے نیچے بنے کمرے کو میرے لیے صاف کروا دیا تھا۔ میں نے اپنا بیگ کمرے میں رکھا اور فریش ہو کر سب کے پاس آ بیٹھا۔ ہم سب خوش گپیوں میں مصروف تھے کہ ممانی نے آواز دے کے کہا کھانا تیار ہے، سب آ جاؤ۔ کھانا بہت مزیدار تھا، میں نے خوب سحرو کے کھانا کھایا۔ ماموں زبردستی میری پلیٹ میں کھانا ڈال رہے تھے۔ میں نے ہنس کر ماموں سے کہا آج ہی سارا کھانا کھلا دیں گے کیا؟ ابھی میں مزید 1 ہفتے رہنے والا ہوں اور ممانی کے ہاتھ کے مزیدار کھانے پورے ہفتے کھاؤں گا۔ سب ہنسنے لگے۔ جب ہم سب دیر تک باتیں کر کے سونے کے لیے جانے لگے تو ماموں بولے بیٹا نوید چھت پر نہیں جانا۔ میں حیران ہو کے بولا کیوں ماموں؟ بس احتیاطاً کہہ رہا ہوں۔ خیر میں اپنے کمرے میں آ کے سو گیا۔ دوسرے دن میرا آفس تھا۔ ابھی 2-3 دن گزرے تھے۔ میں ٹریننگ میں الجھا ہوا تھا۔ ایک رات کام کی وجہ سے میں دیر سے گھر آیا۔ کھانا کھا کر اپنے کمرے کی جانب بڑھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا سیڑھیوں سے اوپر کوئی گیا ہو۔ میرا کمرہ سیڑھیوں کے سامنے تھا۔ اوپر بھی ایک کمرہ تو جو بند پڑا ہوا تھا۔ ماموں نے مجھے پہلے ہی دن وہاں جانے سے منع کیا تھا، کیوں یہ نہیں بتایا تھا۔ میں نے بھی زیادہ نہیں کریدا، مگر اس وقت کون گیا ہوگا یہ سوچ کے میں اوپر چلا گیا۔ اندر سے کسی کی ہنسی کی آواز آ رہی تھی۔ دل بری طرح دھڑکا۔ فطری تجسس کے باعث میں نے دروازہ کھولا، اندر کوئی نہیں تھا۔ میں نے نظریں گھما کے چاروں جانب دیکھا۔ کمرہ عرصے سے بند رہنے کی وجہ سے گرد آلود ہو رہا تھا۔ ہنسی کی آواز کو میں اپنا وہم سمجھ کے پلٹنے ہی والا تھا کہ ممانی نے مجھے پیچھے سے پکارا۔ میں نے چونک کر دیکھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ممانی کبھی سیڑھیاں نہیں چڑھتی تھیں، پھر اوپر کیسے آ گئیں، مگر انہوں نے کہا تمہیں اوپر آتا دیکھا تو اوپر آ گئی۔ پھر ممانی نے مجھ سے پوچھا تم کیوں اوپر آئے تھے؟ میں نے بتایا مجھے ایسا لگا کوئی اوپر آیا ہے، میں اسے دیکھنے آ گیا۔ خیر میں ان کے ساتھ نیچے آنے لگا۔ ابھی 2-3 سیڑھیاں ہی اترا ہوں گا کہ مجھے ایک بار پھر محسوس ہوا کہ کوئی ہنسا ہو، مگر وہاں تو ممانی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنی گردن گھمائی اور میرے ہوش اڑ گئے۔ میرے پیچھے ایک خوبصورت لڑکی کھڑی تھی، ممانی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں گہری سرخی تھی۔ خوفزدہ ہو کے میں سیڑھیوں سے نیچے گرا۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہی تھی۔ میری آواز حلق میں پھنس کے رہ گئی تھی۔ بمشکل میں چلا سکا۔ میری آواز پہ سب گھر والے اپنے کمروں سے بھاگے آئے۔ میری حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ میں نیم بے ہوشی میں تھا، مگر وہ لڑکی مجھے میرے سامنے محسوس ہو رہی تھی۔ ماموں شاید سمجھ چکے تھے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں لا کے لٹایا اور دم کرنے لگے۔ کچھ گھنٹوں بعد میری حالت کچھ بہتر ہوئی۔ پھر دوسرے دن ماموں ایک عامل کو لے کر آئے۔ عامل صاحب نے مجھ پر دم کیا۔ پھر عامل صاحب اوپر گئے ماموں کے ساتھ اور ان سے کچھ بات چیت کرنے کے بعد میرے پاس آئے اور بولے کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ میں نے اس رات کا سارا واقعہ کہہ سنایا۔ پھر ماموں نے مجھے بتایا کہ اوپر کمرے میں آصف ہیں، اس لیے اس کمرے میں کوئی نہیں جاتا، مگر وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ تم نے وہ دروازہ کھول دیا تھا، اس لیے تمہارے ساتھ ایسا ہوا۔ میں جب تک ماموں کے گھر رہا میں سیڑھیوں کے پاس کھڑا بھی نہیں ہوا۔ دوستو کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔